عظیم حاضرین کرام، ماہ ذوالحجہ کا چوتھا جمعہ ہے۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 282 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے اس وقت حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں لین دین کے اصول۔ لین دین، تجارت، خرید و فروخت یا ادھار وغیرہ، قرض، یہ سب کچھ اس میں آ گیا۔ اس کے اصول اللہ نے بیان فرما دیے، پھر اس کے اصول اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے۔ اب اگر مسلمان اس کے مطابق چلے گا تو انشاءاللہ اس کو نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس کا معنی یہ ہے کہ اس بات کو ماننا یہ ایمان والوں پر لازم ہے۔ بے ایمانوں کا مسئلہ اپنا ہے، مانے نہ مانے، غیر مسلم ان کے اپنے اصول ہو سکتے ہیں، ہونے دو۔ مسلمان کو، مسلم، مومن، صاحب ایمان، اس سے اللہ مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ یعنی پہلی بات کیا بتائی کہ جب دو بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوں، یا دو کاروباری ادارے آپس میں لین دین کا معاملہ کر رہے ہوں، دو جماعتیں آپس میں لین دین کا معاملہ کر رہی ہوں، یعنی دو پارٹیاں ہیں، جانبین فریقین کا معاملہ، آپس میں لین دین تو اکیلے تو نہیں ہوتا نا، دوسرے کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا۔ کوئی کسی کو کچھ بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی سے کچھ خرید رہا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ خود اپنے کو کوئی بیچ رہا ہو، اپنے سے خرید رہا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ یا اپنے کو کوئی قرض دے رہا ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اپنے کو کوئی ادھار دے رہا ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ضرور اس میں دو کی ضرورت پڑتی ہے، دو پارٹیاں ہوں گی، یا دو بندے ہوں گے، یا دو ادارے ہوں گے، آمنے سامنے کا معاملہ ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا۔ اب یہ ہے لین دین، اس کو اللہ نے فرمایا لین دین، لینا اور دینا۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس میں مکان کی لین دین آ گئی، اس میں دکان کی لین دین آ گئی، اس میں چیزوں کی لین دین آ گئی، چیز کے بدلے چیز، رقم کے بدلے چیز۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جنس کے بدلے وہی جنس بھی ہو، بلکہ ایک طرف ایک جنس ہے، ایک طرف دوسری جنس ہے، ایک طرف کوئی چیز ہے، ایک طرف اس کی رقم ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رقم پہلے ہوئی، چیز بعد میں لے رہے ہیں، طے کر لیا۔ ایک چیز یہ ہے کہ چیز پہلے آ گئی، رقم بعد میں دینا ہے، جس کو ہم ادھار کہتے ہیں، اس کو قرض بھی کہہ لیں۔ جب ادھار ہے تو ہم پر کیا ہے؟ قرض ہے نا۔ ہم نے اپنے پر ادھار لیا تو وہ ادھار ہم پر کیا ہے؟ قرض، لوٹانا ہے نا ہم کو، تو اس کو ادھار کہہ لیں، اس کو قرض کہہ لیں، ایک ہی بات ہے یہ لین دین آپس میں۔ تو سورۃ البقرہ میں باری تعالیٰ جل شانہ نے آیت نمبر 282، یہ بڑی آیت ہے، مفسرین فرماتے قرآن کی سب سے بڑی آیت یہی ہے، یوں سمجھ لیں آپ۔ اب جیسے سورۃ البقرہ ہے وہ سب سے بڑی سورہ کہلاتی ہے، طویل سورہ، اور سب سے مختصر سورہ کہلاتی ہے سورۃ الکوثر۔ تو جیسے سورۃ البقرہ ہے بڑی سورہ، طویل سورہ،
ایسی یہ آیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ طویل آیت ہے، کئی الفاظ پر مشتمل ہے، اور آیت ایک ہی ہے، ایک ہی آیت، آیت نمبر 282، مگر اس میں احکام کئی آ گئے، ایک سے زیادہ آ جائیں گے، مسائل کئی معلوم ہو رہے ہیں، شرائط معلوم ہو رہی ہیں، تقاضے معلوم ہو رہے ہیں، اور عقل کا استعمال معلوم ہو رہا ہے قرآن کی روشنی میں، یہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو، فاکتبوا، فرمایا تو اسے لکھ لو، رائٹنگ میں لے آؤ۔ اب اس میں فوائد کیا ہیں؟ لکھنا اللہ نے فرمایا لکھ لو، لیکن اس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسا لازم نہیں ہے کہ کوئی بغیر لکھ کے سودا کر ہی نہیں سکتا، کر سکتا ہے، لیکن فائدہ لکھنے میں ہے۔ کیوں؟ یا تو کوئی بھول جائے، ایک تو یہ بات ہے، کیا سودا ہوا تھا، کیا طے ہوا تھا، چیز کتنی دینی تھی، کتنی دی، رقم کتنی کی بات ہوئی تھی، ایک تو یہ کہ کوئی بھول جائے، دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے، یا کوئی مکر جائے، مثلا یہ کہے کہ اتنے میں تو بات تھوڑی ہوئی تھی، اتنے میں ہوئی تھی، آ گئی نا گڑبڑ، ہو جائے گا نا جھگڑا، ایک کہتا نہیں یہ نہیں ہوا تھا طے، دوسرا کہتا یہی تو ہوا تھا، تو بھائی لکھا تو تھا نہیں تم نے، جب لکھا نہیں تھا تو پھر جھگڑو اب ایک دوسرے سے، پھر تو یہی ہو سکتا ہے نا، ایک دوسرے کو مارو پیٹو، گالم گلوچ کر لو، تو میں کر لو، ہاتھا پائی کر لو، کیوں کہ ثبوت تو ہے نہیں، لکھا تو ہے نہیں تم نے، اللہ نے تو فرمایا لکھ لو، فاکتبوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھنا سیکھنا یہ بھی ضروریات میں سے ہے، تبھی تو کوئی لکھے گا نا۔ فاکتبوا میں اللہ فرما رہا ہے لکھ لو، تو لکھ لو میں تو بات تو یہی ہے نا کہ لکھنا مستحبات میں سے ایک عمل ہے کہ جب تک کوئی لکھنا سیکھے گا نہیں تو لکھے گا کیسے؟ سارے کے سارے اگر ان پڑھ ہوں معاشرے کے اندر، کوئی بھی لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، تو پھر کیا کریں گے، کس سے لکھوائیں گے؟ اس لیے معلوم ہوا کہ لکھنا پڑھنا یہ بھی ضروریات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ فاکتبوا، لکھو، تو لکھنا تو تبھی ہو سکتا ہے جب کوئی لکھنا جانے گا، لکھنا جانتا نہ ہو تو کیسے لکھے گا بھائی؟ تو مطلب یہ ہوا کہ لکھنا بھی دین میں ایک حکم ہے اور ایک ضروریات میں سے ہے۔ الی اجل مسمی، مقررہ مدت، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو لین دین ہونا، ادھار والا مسئلہ، اس میں ایک مدت طے ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی تاریخ، مہینہ یا پھر سال، وہ تو آپس میں طے ہو رہا ہے نا، سال کے بعد دینا ہے یا مہینے میں دینا ہے، کون سی تاریخ کو دینا ہے، یہ مقرر کرنا ضروری ہے۔ صرف شک کی بنیاد پر یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جس کو کہتے مجہول، کہ معلوم ہی نہیں ہے مدت، تو جب مدت معلوم نہیں تو پھر کیا کرے گا کوئی؟ دیکھیں جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے نا کسی کا، مہر رکھوایا جاتا ہے نا، مہر، تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معروف قسمیں، معجل اور موجل۔ معجل کی تعریف تو یہ کہ فوراً دو، زیادہ سے زیادہ رخصتی کے وقت ادا کر دو، یہ معجل ہو گیا، دیر نہیں۔ معجل معنی اجلت، جلدی، اور موجل میں کوئی قید نہیں ہے۔ اب جب کوئی لکھوا دیتا ہے موجل،
تو اس کا معنی ہوتا ہے بھائی دے دیں گے کبھی بھی، مدت کوئی مقرر نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد دے دے کہ 2 مہینے کے بعد دے دے کہ 3 مہینے کے بعد دے دے، یہ ہے۔ یا پھر کوئی لکھاتا ہے عند الطلب، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ طلب کر لے بیوی تو دینا پڑے گا، یہ بھی لین دین ہے نا، ایک مہر بھی تو لین دین ہی ہو گیا نا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ لکھو جب لین دین کرو، اور الی اجل مسمى سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مقررہ میعاد کی لین دین اگر کرو تو پھر اس کو لکھ لو، تاکہ یاد رہے کہ کب دینا تھا پیسے، کب کا وعدہ کیا گیا، کتنے دنوں کے بعد کیا گیا، کون سی تاریخ کو کیا گیا، اس میں جھگڑے کا امکان نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر 2 بندوں نے آپس میں لین دین کی، 2 کاپیاں بنی، دونوں کے پاس ایک ایک کاپی موجود ہے، تو پھر تو ثبوت آ گیا نا۔ پھر اب آج کل تو دیکھیں، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، کیا وہ تمام سہولیات تھی جو آج بھی ہیں؟ نہیں تھی، بس صرف لکھنا ہی ہو سکتا تھا نا، لکھنا، وہ بھی پتہ نہیں کس کس طریقے سے لکھا جاتا ہوگا۔ آج کل تو بہت سہولیات ہیں، کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے دور، آپ ہاتھ سے لکھو یا آپ کمپیوٹر پر لکھو یا آپ موبائل پر ٹائپ کرو، محفوظ کرو، نوٹ بک میں محفوظ کرو، بہت سے طریقے آ گئے لکھنے میں، لکھائیوں کے کئی طریقے ہو گئے محفوظ کرنے کے۔ اس وقت کے مقابلے میں 1400 سال پہلے کے مقابلے میں آج تو بہت زیادہ طریقے ہیں، بہت زیادہ ذرائع ہیں کہ آپ 1 سے زیادہ کاپیاں بنا سکتے ہیں فوٹو اسٹیٹ، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے پاس رہیں بلکہ آپ وہ کاپیاں 10 کو دے سکتے ہیں ثبوت کے طور پر، جھگڑے کا امکان ختم، یعنی کہ گرفت آ گئی کہ کوئی مکر نہیں سکتا، ہے نا۔ یہ بہت بڑا اصول ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت شریفہ کے ضمن میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایسا ضابطہ قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کریں تو نقصان کا شائبہ نہیں رہے گا، نفع ہوگا، نقصان سے بچیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو، دین کا مطلب کوئی چیز دینا ہے، آپ کو پیسے دینا ہے یا کوئی چیز دینی ہے، اس کو پیسے پہلے لے لیا، چیز بعد میں لینی ہے، چیز پہلے لے لیا، پیسے بعد میں دینے ہیں، تو یہ ہو گیا دین۔ اب ایسا لین دین کرو، فاکتبوا، فرمایا اللہ لکھو، لکھنے میں تمہارے پاس ریکارڈ رہے گا، ہاں، یہ نہیں کہ زبانی کوئی کہہ رہا ہے میں تو بھول گیا۔ اب یہ بھولنا یا تو واقعی بھولنا ہوتا ہے یا ہوتا ہے جھوٹ۔ اس دنیا میں، اس معاشرے میں رات دن جھوٹ چلتا ہے، رات دن مکر چلتا ہے، رات دن دھوکہ دہی چلتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط بات ہے؟ آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں آپ تو غلط کہہ رہے ہیں؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے، نہیں، بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن مکر گیا، بھول گیا، دھوکہ کر لیا، بھاگ گیا، مفرور ہے، نہیں ہوتا کیا؟ بھائی آپ لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہو نا، کوئی لین دین تو کبھی کسی سے کرتے ہی ہوں گے، کیا ہوگا تو تجربہ ہوا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تم لین دین کرو تو پھر لکھو تاکہ تمہارا فائدہ ہو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، فرمایا اور چاہیے کہ تمہارے بیچ میں، تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے۔ ہاں، ایک تو یہ بات آ گئی، ٹھیک ٹھیک لکھے، یعنی لکھنے والا بھی ایماندار ہونا چاہیے، صحیح لکھے، لکھنا جانتا بھی ہو،
جیسے آج کل جو کاروبار ہوتے ہیں اس کی کچھ مشکل ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، کوئی مشکل باتیں ہوتی ہیں، تو پھر اسی کا کوئی ماہر بھی ہو، لکھنے والا، جو ان اصطلاحات کو جانتا ہو، جو کاروباری اصطلاحات ہوتی ہیں، پھر ان کو وہ ٹھیک ٹھیک لکھے. تو اللہ فرما رہا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. یہ عدل کا لفظ ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ فرما رہا ہے عدل کے ساتھ لکھے، یہ نہیں کہ کچھ اور لکھ دے. بھائی آپ دیکھیں کسی زمانے میں، اب کا مجھے نہیں پتا، میں دیکھتا تھا پوسٹ آفس کے باہر خط لکھنے والے بیٹھے ہوتے تھے. جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ان سے جا کے خط لکھواتے تھے، ہے نا. گاؤں میں بھیجنا ہے، فلاں کو بھیجنا ہے، فلاں ملک میں بھیجنا ہے. خود تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، تو پوسٹ آفس کے باہر بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ٹائپ رائٹر والے بیٹھے ہوں ایسے خط لکھنے والے بیٹھتے تھے، تو جا کے پیسے دے کر بیچارے خط لکھواتے تھے اپنا. یہ وہ مثال ہے کہ لکھنے والا کوئی اور، لکھوانے والا کوئی اور. اب لکھنے والا اگر صحیح نہ لکھے تو معاملہ تو خراب ہو جائے گا نا بیچارے کا. کچھ اور لکھ دے، لکھوانے والا کچھ اور لکھوا رہا ہے، لکھنے والا کچھ اور لکھ رہا ہے. اگر عدل نہ کر رہا ہو، انصاف نہ کر رہا ہو، تو بے ایمانی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ 10 کی جگہ 5 لکھ دے، بتاؤ، 20 کی جگہ 10 لکھ دے، ہو جائے گی نا. یہ مثال ہے. اسی لیے اللہ نے شرط لگائی کہ کاتبٌ بالعدل، کہ جو کاتب ہو یعنی لکھنے والا ہو وہ عدل والا ہو، صاحب عدل ہو، ایماندار ہو، معتبر ہو. ایسا نہیں اٹھائی گرا چلتا پھرتا کہ لکھنا تو جانتا ہے مگر بے ایمان ہے. تو اگر غلط لکھے گا تو نقصان پہنچائے گا نا اس کو جس کا یہ کام ہے، جو یہ لکھوا رہا ہے، جو مالک ہے، جو لین دین کر رہا ہے. لکھنے والا کوئی اور ہے اور وہ صحیح نہیں لکھ رہا تو مالک کو تو نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ پھر ہوگا نا. یہ بات ہے. وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے. کہ اللہ یہ سکھا رہا ہے کہ عدل کے ساتھ لکھنا، تو لکھنے والے کا کام ہے کہ عدل سے لکھے، انصاف سے لکھے. فیور ایسا نہ کرے کہ پتہ چلے کہ غلط فیور کر رہا ہے. غلط فیور جو ہے نا اسلام میں ممنوعات میں سے ہے. کسی کو غلط فیور دینا، بے جا حمایت کرنی، صرف اس بنا پر یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا گرائی ہے، سمجھ گئے، یہ میری زبان بولنے والا ہے. یہ سب باتیں وہ ہوتی ہیں جو کبھی کبھی انسان کو راستے سے ہٹا دیتی ہیں. اس بنا پر بندہ کہتا ہے اچھا میری زبان اس کی زبان ایک ہی ہے تو چلو اس کو فائدہ پہنچا دو، اگلے کو نقصان دے دو. میرا گاؤں اس کا گاؤں ایک ہے، اس کو فائدہ پہنچا دو، اگلے کو نقصان کر دو. نو، اللہ فرما رہا ہے عدل کے ساتھ لکھو. لکھنے والے کا کام ہے عدل کے ساتھ لکھے. اگر غلط بھی بتا رہا ہو تو کہ غلط کیوں لکھوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ صحیح لکھوں، صحیح لکھوں گا. لیکن یہ تو ایک انسان کا اختیار ہے. ایک بندہ آپ کو کہتا ہے غلط لکھو اور آپ کے نزدیک وہ غلط ہے تو آپ کا کام ہے، آپ بول سکتے ہو میں نہیں لکھتا بھائی، جاؤ کسی اور سے لکھوا لینا. میں تو جب لکھوں گا تو صحیح لکھوں گا، میں تو عدل کے ساتھ کام کروں گا. کیونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان یکتب کما علمہ اللہ، جس طرح اللہ نے سکھایا ہے تم کو لکھنا. اور وہ یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھو، درست لکھو، صحیح لکھو، ریکارڈ صحیح رکھو. اپنا ریکارڈ کے اندر ٹیمپرنگ مت کرو، اوپر نیچے مت کرو، جیسا ہے ویسا لکھو. یہ ہے بات، اسلام ہے یہ دین. یہ تو ہم کو ایمان سکھا رہا ہے، بے ایمانی نہیں سکھا رہا. بے ایمانی کرنا خود لوگوں کا کام ہے. اسلام تو ایمان والا دین ہے. اسلام خراب نہیں ہے، اسلام تو ماشاءاللہ بہت عظیم دین ہے. مسلمان خراب ہو سکتا ہے کہ نام مسلمان ہے، کام غلط کر رہا ہے، تو پھر کیا کرے؟
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فرمایا تو اسے لکھ دینا چاہیے کاتب کو، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ کیسی تعلیم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کاتب کا کام ہے کہ لکھے جب اس کو لکھنے کا کوئی کہے، اور کاتب کو اجرت دینا ہے، اجرت دو، کاتب کو سہولت دینا ہے، سہولت دو، اپنا کام کروانا ہے نا تو کرواؤ اس سے، اجرت دو، اس کی معاوضہ دو، اور اس کا کام کیا ہے، ٹھیک ٹھیک لکھے، جو بھی آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے دو فریقین کے درمیان برابر صحیح طرح سے لکھے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جس پر حق آتا ہے، یعنی جو دین ہے نا، جس کو دینا ہے ادھار، وہ لکھواتا جائے کہ بھائی لکھو مجھے اتنا ادھار دینا ہے، ہاں مجھے یہ واپس کرنا ہے، اچھا لکھو فلاں تاریخ کو واپس کرنا ہے، لکھو فلاں مہینے میں واپس کرنا ہے، لکھ دو باقاعدہ تاکہ ریکارڈ رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو چاہیے جس پر دین آ رہا ہے نا، جس پر دینا ہے قرض، وہ لکھواتا جائے، اور وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور فرمایا اللہ سے ڈرے، یعنی لکھوانے والا بھی ڈرے اور لکھنے والا بھی ڈرے۔ اس دنیا میں یہی تو مسئلہ ہے کہ لکھوانے والا نہیں ڈرتا اور لکھنے والا بھی نہیں ڈرتا، اپنی مرضی سے جو چاہے لکھ دے بھائی چل، اور وہ بھی لکھ رہا ہے، تو کیا کہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ تو جب صحیح غلط کی تمیز اٹھ جائے تو معاشرے میں تو فساد ہوگا، معاشرے میں تو جھگڑا ہوگا، بگاڑ ہوگا، فساد فی الارض ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ بے ایمانیاں چل رہی ہیں نا، دھوکہ دہیاں چل رہی ہیں۔ اسلام تو منع کرتا ہے دھوکہ دہی سے، مکر سے، فریب سے منع کرتا ہے، سیدھے چلو، اسلام یہ کہتا ہے سیدھے چلو، حق حلال کھاؤ۔ یہ چنانچہ فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اللہ نے فرمایا اگر جس پر حق آتا ہے، یعنی جس کو دینا ہے، ادھار واپس کرنا ہے، قرض جس کو واپس کرنا ہے، اگر وہ بے عقل ہو، مثال کے طور پر نابالغ ہے، یا عقل میں اتنا اس کی ہوشیاری نہیں ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں نا بھائی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے یار، اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے بندہ، تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا پھر وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، یادداشت اس کی کام نہیں کرتی، بڑھاپے کا اس کے اوپر غلبہ ہے، یا لکھا نہیں سکتا برابر، تو اللہ فرماتا ہے ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، اللہ فرما رہا ہے پھر اس کا ولی انصاف سے لکھوائے، ولی یعنی اس کا وارث، اس بندے کا جو کوئی وارث ہے نا قریبی، پھر وہ لکھوائے کہ میں تمہاری طرف سے لکھواتا ہوں بھائی، اور پھر لکھوائے کیسا؟ بالعدل۔ وہی بات آ گئی، عدل جو ہے نا وہ اسلام نے نہیں چھوڑا، ہاں عدل کا مقام بہت بڑا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، قرآن کی آیت شریفہ ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، اور احسان کا، نیکی کا، تو اس پر چلو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اب فرمایا کہ اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، یعنی یہ بھی اچھی بات ہے، جیسے نکاح میں دو گواہ ہوتے ہیں نا، گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا دین اسلام میں، گواہ ہونا ضروری ہے، دو گواہ چاہیے بھائی، تب نکاح کی درستگی ہوگی، تب نکاح منعقد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ جب تم لین دین کرو تو دو گواہ بنا لو اپنے، اور لکھائی کے اندر گواہوں کے بھی سگنیچر لو، وٹنس، کہ بھائی یہ دو گواہ ہیں، دو مرد ہیں، اور پھر ان کا بھی عادل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، یہ ضروری ہے۔ گواہوں کے لیے اسلام نے قید رکھی کہ مسلمان گواہ ہونا چاہیے، کافروں کے درمیان لین دین ہو تو بھلے کافر ہوں، وہ دو کافر ہیں وہاں پر، لیکن یہاں پر مسلمان کو اللہ خطاب کر رہا ہے نا، تو اسی لیے علماء نے، فقہاء نے فرمایا کہ گواہ بھی مسلمان ہونے چاہیے، اور معتبر، یہ نہیں رستہ چلتے ہوئے کسی کو گواہ بنا لے، جھوٹے گواہ بن جاتے ہیں۔ رات دن عدالتوں میں کیا ہوتا ہے نا، پیسے دو گواہ لے لو،
یہ نہیں سوچتے کہ یہ گواہی گلے میں پڑے گی، گلے کا توق کہاں پڑے گی؟ آخرت میں، بلکہ مرتے ہی پڑ جائے گی۔ آخرت کی پہلی منزل تو قبر ہے نا، قیامت تو جب آئے گی جب آئے گی، لیکن یہ جو موت ہے یہ بھی تو قیامت کی ایک نشانی ہے، پہلی منزل ہے، تو مرتے ہی پتہ چل جائے گا۔ تو جھوٹی گواہیاں اس کو اللہ نے روا نہیں رکھا۔ گواہ کا مطلب یہی ہے کہ گواہی ضروری چیز ہوتی ہے تو صحیح سچی گواہی دو۔ تو دو مرد اللہ نے فرمایا، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ فرمایا پھر اگر دو مرد نہ ہوں، اگر دو مرد دستیاب نہیں ہو نا گواہ کے لیے، تو فرمایا ایک مرد اور دو عورتیں، ایسے گواہ جن کو تم چاہو پسند کرو کہ ہاں بھئی یہ ہے معتبر۔ تو مرد اگر ایک ہے، دوسرا مرد نہیں مل رہا، تو پھر دو عورتیں ہونی چاہیے گواہ کے لیے۔ عورتوں کی گواہی جو ہے وہ دو ملا کر ایک کی گئی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ حدیث قرآن سے یہ ہے کہ دو عورتیں ملیں گی تو ان کو ایک گواہ مانا جائے گا۔ ان کی کچھ وجوہات ہوتی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہیوں کو ایک نہیں مانا، ایک عورت کی گواہی کو ایک نہیں مانا، اور مرد ہیں تو پھر دو گواہ ہوں گے۔ ہاں ایسا واقعہ ایک ملتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے ایک شخص کی گواہی کو دو شخص کی گواہی پر ڈیپینڈ کر دیا۔ کیسا؟ صحیح حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، دیہاتی سے ایک گھوڑا خرید لیا، سودا کر لیا، فرمایا چلو میں تم کو پیسے دوں گا، حضور نے فرمایا۔ اب حضور آگے آگے، حدیث میں آتا ہے گھوڑے والا پیچھے پیچھے۔ اب گھوڑا چونکہ اچھا تھا تو کچھ اور لوگ بھی ساتھ لگ گئے اس کے ساتھ، بھئی یہ گھوڑا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ہے، کتنے کو بیچتے ہو کیا؟ اب اس کے دل کے اندر کچھ بات آ گئی ایسا کہ میں کسی کو بیچ دوں، تو اس نے پکارا اللہ کے رسول کو، یا محمد کیا آپ مجھے گھوڑا مجھ سے خریدیں گے یا کہ میں کسی اور کو بیچ دوں؟ حضور پلٹے اور فرمایا کیا میں نے تم سے خرید نہیں لیا گھوڑا؟ یعنی میں نے تم سے سودا کر نہیں لیا کیا؟ اس کا سودا تو کر لیا نا میں نے۔ اب وہ کہتا گواہ لائیں۔ اچھا گواہ کوئی تھا نہیں اس وقت، گھوڑے کی بات تو گھوڑے والے سے ہوئی تھی نا، اس میں تو ایک طرف اللہ کے رسول تھے اور ایک طرف وہ عربی تھا۔ اس نے کہا کہ گواہ لاؤ، گواہ نہیں تھا کوئی۔ ایک حضرت خزیمہ صحابی رسول وہ آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کب تھے وہاں گواہ؟ کہا میں اس لیے گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو اللہ کا سچا رسول مانا ہے، تو مجھے تصدیق ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا حدیث میں کہ تمہاری گواہی، تم ایک ہو مگر تمہاری گواہی دو کے برابر ہو جائے گی، تمہاری گواہی دو کے برابر۔ تو یہ اختیار ہے اللہ کے رسول کا، اللہ نے ان کو شارع بنایا ہے، حلال کو حلال کریں، حرام کریں، حرام کو حلال کر دیں، جیسا بھی ہوگا اللہ کے رسول کو اختیار دیا ہے کہ آپ کسی چیز کو حرام قرار دیں تو حرام ہو جائے گی، حلال کر دیں تو حلال ہو جائے گی، یہ جس پر کر دیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یا تو دو مرد ہوں یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں ہوں جن کو تم پسند کرو، کہ اگر عین تدل احداہما، تاکہ دو عورتوں میں سے اگر کوئی بھول جائے تو فرمایا دوسری اس کو یاد دلا دے۔ ولا یأب الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں۔ یعنی یہ بھی اسلام کا اصول ہے کہ اگر کوئی گواہ ہے کسی بات کا، کسی واقعے کا، عینی شاہد ہے، ایویڈنس موجود ہے، اور اس کو بلایا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ گواہی دینے کے لیے، ڈرو مت۔ اسلام کا حکم ہے کہ سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم گواہ دے رہے ہیں، یہ بات ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب ان کو بلایا جائے تو انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسَمُّوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھ لو۔ اللہ فرماتا کہ چاہے تم چھوٹا سودا کر رہے ہو یا بڑا سودا، مگر لکھ لو بس۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ فرمایا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی
ایسا سودا جو ہاتھ کے ہاتھ ہو رہا ہو نا تو پھر اس میں نہ لکھنے کا گناہ نہیں ہے تم پر، کیونکہ بعض سودا ایسا ہوتا ہے یہ لو چیز یہ لو پیسے، بات تو ختم ہو گئی، ادھار تو کچھ رہا نہیں نا اس میں، تو لکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے، تو اللہ فرماتا ہے پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم اگر نہ لکھو تو چھوڑ دو۔ چنانچہ میں یہاں تک رکھتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ آیت قرآن مجید کی علماء فرماتے سب سے بڑی آیت ہے، اور اتنی اہم ہے کہ اس میں لین دین کا اصول بیان ہو رہا ہے، تجارت کا اصول بیان ہو رہا ہے۔ جب یہ اصول و ضوابط بندے بھول جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں فساد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔